السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَيَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آج ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پارہ نمبر 10 شروع کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ اس کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے اس بہترین کام کے لیے چنا، اور اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سورۃ انفال پیچھے سے شروع ہے اور 40 آیات ہم پہ پڑھی، اور اب 41 یعنی 41ویں آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، اور تمہیں معلوم ہوا کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی ملنے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ یہاں پہ مال غنیمت جس کی وجہ سے پیچھے جنگ احد میں بھی، غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کو مسئلہ بنا کہ اسی کی وجہ سے، مال کی ہوس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر بیٹھے اور جیتا ہوا میدان ہرا بیٹھے۔ تو اللہ نے یہاں پہ فضل فرمایا اور مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بتا دیا کہ مال غنیمت جو ہے وہ 5 حصے اس کے کیے جائیں۔ تو لیکن پہلے جو تھی مال غنیمت پہلی قوموں پر جو تھی وہ حلال نہیں تھی۔ پہلی قوموں کے لیے یہی آرڈر تھا کہ مال غنیمت اکٹھی کیا جائے اور پھر اس کو آگ لگائی جائے، آسمان سے بلکہ آگ آتی تھی اور اس کو بھسم کر کے چھوڑ جاتی۔ تو گویا سمجھتے کہ ہماری طرف سے یہ مال غنیمت یعنی یہ قربانی، یہ ہماری محنت قبول ہو گئی ہے۔ تو لیکن اللہ نے امت مسلمہ پر خاص احسان فرمایا کہ وہ مال غنیمت تم ضائع نہیں کرو، آگ کی نظر نہ کرو، بلکہ اس کو اپنے پاس رکھو اور اپنی طاقت بڑھاؤ۔ تو گویا 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدوں کے لیے اور 5واں جو ہے وہ بھی اللہ نے فرمایا 5واں جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو گویا اللہ نے اللہ کا بھی حصہ جو ہے وہ بھی میں تمہیں ہی دینے والا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، میں تو وسیع خزانوں کا مالک ہوں۔ تو 5ویں حصے کو بھی تقسیم کیا جائے گا، کس طرح سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے قریبی رشتہ داروں پر، اور یتیموں اور مسکینوں پر اور مسافروں پر۔ آگے پھر اس کے کتنے حصے ہوں گے؟ 5 حصے کر کے تو پھر اس کو اسی طرح سے ڈیوائیڈ کر دیں۔ تو اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے تو پھر مال غنیمت یعنی کہ وہ عزیز جو رشتہ داروں کا حصہ تھا وہ کس کو ملتا تھا؟ تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو ہی ملتا تھا۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں یہ میری طرف سے بہت بڑا احسان ہے، اور یہ خاص طور پہ احسان اور بھی میں نے تمہارے اوپر فرمایا کہ اپنے ایمان والے بندوں پر میں احسان فرماتا ہی رہتا ہوں۔ تو اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اس وقت بھی خاص طور پہ جو میں نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، وہ مدد کیا تھی؟ نصرت
فرشتوں کو بھیج کے نصرت بھی کی، تائید بھی فرمائی۔ تو یہ ایک خاص احسان تھا جو ہم نے اپنے بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو تو گویا وہ بھی جو ہے وہ امت مسلمہ پر ہی ہے۔ تو پانچواں حصہ جو ہے مال غنیمت، یعنی جو اللہ کا ہے حصہ ہے، اللہ رسول کا، ٹھیک ہے، رسول کا جو ہے اس کے قریبی رشتہ داروں کو۔ تو تیسرا یتیموں، مسکینوں، اور پھر یہ بھی اس کے 5 حصے ہو گئے۔ لیکن جو اللہ کا حصہ ہے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے؟ وہ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، یعنی کہ اسلام کفر کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے۔ اگر اسلحے کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، تو اس میں اس کو خرچ کریں گے، اور اس طرح اقامت دین کے کام میں بھی اس کو خرچ کریں گے۔ تو لہذا یہ جب حق باطل کے ساتھ ٹکراتا ہے تو وہ اقامت دین ہی مقصد ہوتا ہے نا، کہ باطل کو مٹا کے حق کو قائم کیا جائے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم، یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ کہ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ میں نے کسی گھڑی میں بھی تمہاری مدد یا تم سے الگ نہیں رہا، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو جنگ بدر میں بھی جب کہ ابھی آپ کو مدینہ منورہ میں آئے 1 سال ہوا تھا، تو کفر و کافروں کو یہ کبھی بھی گوارا نہیں تھا کہ اس طرح سے یہ مٹھی بھر نوجوان بچ کر ہمارے سے نکل جائیں۔ تو وہ بہت بے چین تھے کہ ہمیں موقع ملے اور ہم ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں۔ تو گویا ابو سفیان جو اپنا لشکر لے کے گئے تھے، تجارتی لشکر، تو ان کا بھی یہی مقصد تھا کہ یہ جو نفع ہوگا وہ مسلمانوں پر ہم لگائیں گے اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ تو جب وہ اس راستے سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب کہ اللہ مدد فرما رہے ہیں قدم قدم پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوا کہ مجھے مخبری کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخبری کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہاں سے قافلہ گزرے گا تو وہ دیکھنا کہ وہ تجارت کے لیے جا رہے ہیں یا حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ادھر سے ابو سفیان کا قافلہ واپس بھی آ رہا تھا تجارت کر کے، اور اس نے پیغام بھیج دیا کہ کیونکہ کافر ایسے ہی مسلمانوں کے بارے میں لرزتے رہتے ہیں، تو مومن اگر سچا ہے تو اس کا رعب اتنا ہی ہوتا ہے کہ کہیں 20 میل بھی دور کافر ہو تو اس سے بھی بڑھ کر کوسوں میل بھی، تو تب بھی اس کے دل میں مومن کا رعب ہوتا ہے۔ تو اس نے ڈرتے ہوئے مکہ میں پیغام بھیجا کہ ابو جہل کو کہ تم ایسا کرو کہ میں نے وہاں سے گزرنا ہے، کہیں مدینہ والے میرے اوپر حملہ نہ کر دیں، تو تم اپنے ساتھیوں کو لے کے میرے دفاع کے لیے آ جاؤ۔ تو یہ وہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بالعدوۃ الدنیا، دنیا جو ہے عدوۃ الدنیا اور عدوہ قصویٰ یہ دونوں وادیاں ہیں۔ تو یہ عدوۃ الدنیا جو ہے یہ مدینہ منورہ کے قریب پڑتی تھی، تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخبری کے لیے بھیجا تھا اپنے آدمیوں کو، اور وہ عدوۃ القصویٰ تک پہنچ گئے تھے ابو جہل والے۔ لیکن درمیانی ایک راستہ تھا، ایک جگہ تھی جہاں سے دونوں علاقوں کے، دونوں وادیوں کے لوگوں کو پانی لینا ہوتا تھا۔ تو اس کنویں پر اپنے انہی لوگوں کو، یعنی کہ ابو جہل نے اپنے لوگوں کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ تو ہمارے ساتھیوں کو بھی پتہ چل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے تو بتا دیا کہ اس طرح سے 2 آدمی پانی لینے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں اس طرح سے بتایا ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ ان کو پھر وہ پکڑ کے ساتھ لے آئے نا، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مخبری کے لیے متعین کیے گئے تھے، تو انہوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا، جو یعنی کہ اپنی قید میں کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ تو یہ وہ 2 آدمی ہیں جو ابو جہل کے لشکر سے ہیں، تو ان سے آپ مزید پوچھ لیں۔ تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ ہم اس طرح سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو سفیان نے ہمیں پیغام بھیجا تھا کہ ہم آئیں۔ ابو سفیان اپنا لشکر لے کے تجارتی قافلہ لے کے مکہ پہنچ گیا ہے، لیکن ابو جہل تجھیل نہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی کہ کون کون آئے ہوئے ہو، تو انہوں نے نام بتائے کہ ابو جہل، اتبا، شیبہ، ربیعہ، یہ سارے
اور آپ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کے کہ دیکھے اللہ نے سارے کے سارے مکے کے جتنے ہیرو تھے وہ سارے یہاں پہ اکٹھے کر کے آپ کو دے دیے ہیں، تو سب مسکرا پڑے کہ انشاءاللہ ہم ان کو ابھی سے ہی مزہ چکھائیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ حق غالب ہے یا کہ باطل۔ ادھر وہ کیا کہہ رہے تھے کہ مسلمان ایک مٹھی بھر ہے، ہم نے ان کو نیست و نابود کر دینا ہے، تو یہ ان کی خام خیالی تھی۔ لیکن مومن جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باقاعدہ خوشخبری ملی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اپنے صحابہ کو بھی یہ بات بتائی۔ تو یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت وہ عدوات القصبہ میں تھے اور مسلمان عدوات دنیا میں، اور ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ ساحل کے کنارے یعنی کہ سمندر کے کنارے وہ مکہ کو پہنچ رہا تھا، وہ نیچے تھا ساحل کے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، تب بھی میں نے تمہاری کتنی مدد کی اور تم دونوں پارٹیوں کو سامنے کر کے حق اور باطل کو، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج جو بھی جیے گا وہ دلیل کے ساتھ جیے گا۔ ان کو بھی یہ ہے کہ یہ مٹھی بھر ہے، تو اور ادھر میرے مسلمان جو ہیں وہ مٹھی بھر ہوتے ہوئے بھی وہ کانپ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ ابھی ہماری طاقت کمزور ہے، اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو کیا بنے گا۔ تو گویا اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں اپنے بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو تقویت دوں اور ان کو حوصلہ دوں کہ ہمیشہ چاہے حق والے تھوڑے ہی ہوں لیکن غالب نہیں رہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس لیے تم دونوں کو آمنے سامنے کیا اور پھر جنگ ہوئی، اور اس میں کون کامیاب ہوئے؟ مسلمان 313 تھے۔ اِذ یُریکَہُمُ اللّٰهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا، لیکن اللہ نے آپ کو، کافروں کی تعداد جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ نے آپ کو خواب میں یہ سب کو دکھا دیا تھا کہ آپ کو مسلمان زیادہ نظر آ رہے تھے اور کافر تھوڑے۔ تو یہ بھی حوصلہ تھا، اور پھر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو بتا دی۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ بھی دکھا دیتا کسی وقت، تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے، تو اس لیے میں نے خواب میں تھوڑی دکھائی، اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا۔ یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ سامنے لے آئے، اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی ان کافروں کو ہم نے تمہاری تعداد زیادہ دکھائی اور تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ میری مدد کی طرف سے ایک خاص نصرت اور خاص مدد تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اور اس طرح سے یہ کمزوری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو جو تمہارے دشمن ہیں اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تم صبر سے کام لو۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ پیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اس میں ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تمہیں 3 کلیے میں بتاتا ہوں جو تمہارے کامیابی کے راز ہیں دنیا میں، جو کامیابی کا راز ہے وہ کون سے ہیں؟ پہلا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تم نے آپس میں جھگڑنا نہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ تو یعنی کہ ثابت قدم رہ کے صبر سے کام لینا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، پھر دوسرا
تو یہ سب آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے. یہ آج ہی نہیں، میدان جنگ میں ہی نہیں، بلکہ ہمیں ہر لمحے اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپس میں جھگڑیں گے نہیں اور پھر صبر سے کام لیں گے. تو جب یہ تین ہم اپنی زندگی کے اندر یہ اصول اپنا لیں گے تو انہی کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہے. اور آپس میں جھگڑنا جو ہے یہ عام بھی، اگر ایک دیکھیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے جھگڑا کرتا ہے تو برادری کے دوسرے لوگوں کو ان کی کمزوری ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ ان کا آپس میں ہی اتحاد نہیں ہے، لہٰذا ہم ہمارا کیا بگاڑ سکیں گے. تو دوسرے یعنی تھرڈ پرسن کو، تیسرے قسم کے لوگوں کو حملہ آور ہونے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے. وہ ان کے اندر تمہاری کمزوری آ جاتی ہے ان کے ہاتھ. اور پھر ویسے بھی جھگڑنے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی بہت بے برکتی ہے. جس گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اس میں اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں. اور اسی طرح سے یہ مسلمانوں کو خصوصاً ہدایت کی جا رہی ہے کہ جھگڑے سے، یعنی کہ تنازع جھگڑا، اس سے بچنا ہے کیونکہ یہ شیطان دشمن کی طرف سے ہوتا ہے. میری طرف سے جو ہے وہ رحمت کا ذریعہ صبر ہے اور ثابت قدمی ہے. لہذا ایک اور بات بتائی کہ ان لوگوں کی طرح تم نے نہیں رہنا کہ جو اتراتے ہوئے جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکلے. تو یہ کافروں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ مکہ والے جب نکلے تھے تو گانے بجانے والی لونڈیاں بھی انہوں نے ساتھ لے لی جو رقص کرتی، اور شراب کے جام بھی انہوں نے ساتھ وہ لے رہے تھے. اور اتنی کثرت یعنی کہ تعداد پر وہ فخر کر رہے تھے کہ ہم بہت زیادہ ہیں، اور اعلان بھی بار بار نعرے لگا رہے تھے آج ہم نے حق والوں کو، جو اپنے آپ کو حق والا کہتے ہیں، ہم آج ان کو مسلمانوں کو ہمیں نوٹ کر کے رکھ دینا ہے. ہم بہت زیادہ ہیں تعداد میں، ہم بڑے جو ہیں وہ مضبوط ہیں، ہم بڑے بہت یعنی کہ بار بار اپنی کثرت پر بھی فخر کرتے تھے اور اپنی طاقت اور اپنی دولت پر بھی. تو ایسا نہیں تم نے کرنا، تم نے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے. تم نے جب نکلنا ہے میدان جنگ کی طرف تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے آنا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا اور پھر صبر سے کام لینا. اور یہ جھگڑے کی بات اسی میں آ جاتی ہے جیسا کہ اوپر آپ کو بتایا. تو ان ساری چیزوں کی جو ہدایات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں یہ آپ ان پر عمل کریں گے تو میدان آپ کا ہوگا. پھر آپ خیال کرو واتی یہ شیطان دشمن جو تھا جب وہ اس طرح سے یعنی کہ فخر کے ساتھ اتراتے ہوئے آ رہے تھے تو شیطان بھی ان کے ساتھ ہو لیا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. ذرا خیال کرو کہ اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوش نما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. شیطان ابلیس سراقہ کی شکل میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کے آ گیا اور کہنے لگا کہ میں، یعنی شیطان ساتھیوں کو لے کے آیا نا، اور ثابت یہ نظر یہ ان کو دکھا یہ رہا تھا کہ میں سراقہ ہوں اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے آیا ہوں تو آج تم ہی غالب رہو گے. وہ بہت تھوڑے سے ہیں. فلمت را آتی فیاتان ناکسا اعلیٰ عقب. شیطان تو ہمیشہ دھوکے دیتا ہے نا، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے. مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے. تو جب ہم نے جب دیکھا میدان میں اترا تو کیا دیکھتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اور اپنے اسی طرح میکائیل علیہ السلام اور اسی طرح اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ الگ الگ اپنی ٹولوں کے ساتھ، گروہوں کے ساتھ اللہ نے ان کو بھیجا. تو یہ ساری فوج فرشتوں کی جو تھی یہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو لہٰذا یہ تو دم دبا کے وہ بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں. تو سارے کافر جو تھے مشرکین ان سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے ابھی تو ہمارے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور ہمیں یہ رس دلا رہے ہو کہ تم غالب رہو گے، اور اب کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا کہتا ہے ابلیس، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے میں یہاں نہیں رہ سکتا. اللہ کی طرف سے مدد آ چکی ہے لہٰذا میں یہاں سے جا رہا ہوں.
تو واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے شیطان ابلیس کو بھی اور اس کے ایسے ہی ساتھیوں کو۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، دوسرے بھی شیطان کے ساتھیوں کی بات سنیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین کے جنون نے، دین کی محبت نے، یعنی کہ دین کی محبت کے جوش میں یہ دیوانے ہو رہے ہیں، کیسے بے وقوف ہے کتنے سے، ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ دین کی محبت نے ان کو اندھا کیا ہوا ہے کہ ہم تھوڑے سے ہیں اور اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ہم ٹکر کیوں لیں۔ تو یعنی یہ منافقین اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کے اور حوصلے پست کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے، اور یقیناً اللہ بڑا ہی زبردست اور دنا ہے، اگر اس پر بھروسہ کرے تو اللہ کسی کو بھی، یعنی بھروسہ کرنے والے کو کبھی بھی شرمندہ نہیں کرتا۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب کہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے پہلوؤں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا۔ ایسے ہی منافق جب میدان میں اترے تو ہم نے ان کی ایک ایک کی جان جب فرشتوں نے قبض کی تو فرشتے ان کو کیا کہہ رہے تھے کہ نکلو باہر، جو اس روح کو پکار کر کے باہر نکلو اور چلو اس جہنم کی تپتی ہوئی آگ کی طرف، اس دھوئیں کی طرف، اس طرح سے ان کو بلا رہے تھے، اور پھر وہ نکل نہیں رہی تھی، اور اس کے لیے وہ چھوٹا سا انسان کا جسم ایک بڑا سا کھلا میدان اس کو محسوس ہوتا ہے، اور وہ اس میں کبھی ادھر چھپتی ہے کبھی ادھر چھپتی ہے، یہ حال ہے ان کا، اور وہ نکل نہیں رہے تھے۔ پھر ہم نے مار مار کے ان کی پیٹھوں پر اور ان کے پہلوؤں پر مار کے تو اس روح کو نکالا۔ اور یہ کیوں اتنی سختی دکھا رہے ہیں؟ اللہ تو چاہتے تو ایک دفعہ کہنے سے بھی وہ نکل سکتی تھی روح، اللہ دکھا رہے ہیں کہ منافقوں کو اتنی اذیت کے ساتھ میں موت دیتا ہوں، اور پھر جب وہ نکل آتی ہے تو پھر میں کہتا ہوں ان کو لے کے تو چلتے ہیں میرے فرشتے وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ چکھو یہ جلنے کا عذاب تمہارا مقدر ہے اور اسی میں تو پڑے رہو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی کمائی ہے، اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح آل فرعون اور ان لوگوں کی بھی مثالیں ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بھی سرکشی کی اور ہماری آیتوں کو انکار کیا، تو ہم نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، اور جب وہ عذاب دینے پہ آئے تو اس سے بڑھ کر اور جو ہے وہ سخت کوئی نہیں، تو لہٰذا اللہ کے غصے کو آواز نہیں دینی چاہیے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اللہ کے طریقے کے مطابق ہوا ہے۔ تو جو بھی کسی قوم جو بھی ہماری آیتوں کو انکار کرتی ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو بدل ڈالے، یعنی اللہ کے نظام میں زندگی کو اپنا لے، اس کو سمجھ لے، اس کے مطابق زندگی گزارے، وہ اپنے اندر تبدیلی لے آئے، تو لہٰذا اللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ان کے پچھلے سب کا گناہوں کو معاف فرما کے تو اللہ آئندہ بھی ان کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون، اسی طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا ہے وہ اسی قانون کے مطابق آیا ہے، تو ماضی میں گزر چکا ہے، آپ نے دیکھا ہے کتنی قوموں کے حالات آپ کو سنائے جا چکے ہیں اور آگے آپ سنیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کذبوا بآیات ربہم، میرا یہی طریقہ ہے کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھوٹا سمجھا تب ہم نے ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور آل فرعون کو اسی طرح ہم نے غرق کیا تھا، یہ سب ظالم لوگ تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کو بدتر جانور کہا گیا ہے، کہ یہ جیسے جانور ہیں اسی طرح یہ ہے، لیکن جانوروں سے بھی بدتر، کیوں؟ پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار ہی نہیں ہوتے، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا تو اس کے باوجود وہ آپ کی اور مسلمانوں کی مخالفت میں سرگرم تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دعوت دی تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ہی اپنے بستیوں میں رہنے دیں، اسلام کی دعوت دی تو یہی طریقہ رہا کہ اسلام کی دعوت دیتے، جو قبول کر لیتے تو پھر ان کو حکم دیا جاتا کہ اگر آپ نے مومنین کے ساتھ رہنا ہے تو ہجرت کر کے اس شہر میں چلیں، لیکن جو لوگ کہتے کہ نہیں ہم ادھر ہی اپنے شہر میں ٹھیک ہیں لیکن آپ ہم سے جزیہ لے لیں، تو وہ شہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہوتے تھے نا، کیونکہ فتح کی صورت میں وہ ملے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان میں جو رہنا چاہتے تھے ان کو جزیہ لے لیتے تھے، اور ان سے معاہدہ ہوتا تھا کہ جب تمہارے اوپر کوئی آ کے حملہ کرے دشمن پارٹی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے کیونکہ تم ہمارے حلیف ہو، تو یہ معاہدہ۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ایسے بھی تھے جو کافروں کے ساتھ مل جاتے تھے، تو وہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ توقع ہے کہ بعد عہدوں کے یعنی جنہوں نے وعدوں کو توڑا اس انجام سے وہ سبق لے لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ وہ اپنے وعدے کو توڑ کے اگر وہ کافروں کے ساتھ مل جائیں تو آپ کا بھی ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، آپ بھی معاہدہ توڑ دیں اور ان کی خوب خبر لیں اور سب سے پہلے ان کی گردنیں کاٹیں۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بنے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو۔ آپ کا کام اتنا ہی ہے کہ آپ یہ نہ خیال کریں کہ کافر آگے نکل جائیں گے، نہیں، بے شک وہ ہارنے والی قوم ہے، لیکن آپ کا کام ہے مجاہدین اسلام کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی صحتوں کا بھی خیال رکھیں اور پھر اپنے گھوڑے بھی ہمہ وقت تیار رکھیں ان کے لیے۔ یہ چیز جو ہے یہ دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈالتی ہے اور ان کو خوف زدہ کرتی ہے۔ یہ طریقہ میں اس لیے سکھا رہا ہوں کہ تاکہ تمہارا رعب ان پر چھایا رہے، لیکن جب ضرورت پڑے گی تو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے ہمیں گھوڑے تیار کرنے یا جہاد کی تیاری کے لیے کہہ دیا ہے تو اب اللہ ہمارے ساتھ نہیں، بلکہ ہم نے دشمنوں کا خود ہی مقابلہ کرنا ہے۔ نہیں، اللہ کا مقصد ہوتا ہے کہ حق اور باطل سامنے آئے اور حق جیتے، تاکہ باطل اپنی آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے دیکھے کہ باطل جو ہے وہ مٹنے والا ہی ہے، مٹ گیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹایا، اور پہلی ہی جنگ کے اندر ابو جہل اور یہ سارے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ ان کے مارے گئے، 70 ان کے سردار، ٹھیک ہے، اور 70 کو قید کر کے لے آئے۔ کتنی بڑی ان کو شکست ہوئی، جب کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آج مسلمان جو چند ایک ہیں بھاگ کے چلے گئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ہم آج ان کو ملیا میٹ کر کے آئیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں حق والوں کا کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکتا، جبکہ وہ میرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، میرے بندے ہیں، اور انہی بندوں کو اللہ نے اپنا کنبا بھی کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا۔ سواری تیار کرو گے، صحت خیال کرو جو صحتوں کا خیال رکھو گے تو یہ ساری تیاری جو ہے اس کا تمہیں اللہ بدلہ جو ہے وہ بہت اچھا دیں گے، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کو سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا ہی زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے
جو پیروی کرنے والے ہیں اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مہاجرین اور نصارہ ہیں، اگر یہ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے اور آپ کی ایک طاقت بن گئے ہیں اور آپ کا ایک اسلام کا فخر بن گئے ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں جو ہے یہ الفت ڈالی ہے۔ ما الف بین قلوبہم، یہ ما الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں یہ جو تھے اوس اور حضرت، یہ تو اس قدر لڑاکے تھے، اس قدر ہر وقت جنگ یعنی کہ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے رہتے تھے، اور ان کے جھگڑے کئی سالوں تک جاتے تھے، تو کئی نسلوں تک۔ تو لیکن اب وہ کس طرح سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح ہو گئے ہیں، تو یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ تو لہٰذا اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ اپنے بندوں کے سنگ ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اور تمہاری پیروی کرنے والے جو ہیں ان کے لیے تو اللہ کی مدد کافی ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ ان کو بتا دے کہ میدان جنگ میں آنا پڑا تو تمہاری طاقت اتنا کام کرے گی، ایک کے سامنے 10 کافر، ان 10 کافروں کے لیے ایک مومن کافی ہوتا، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر وہ بھاری رہیں گے۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی کچھ لوگ ابھی نیا نیا ایمان لائے ہیں، تربیت ان کی نہیں ہوئی، ابھی ایمان ان کے اندر راسخ نہیں ہوا، تو ابھی بھی مومن جو ہے وہ طاقت میں کام نہیں ہوں گے۔ یہ ایک پختہ ایمان والے طاقت کی مثال کہ ایک مومن 10 کافروں کے لیے کافی ہے، 10 کافر اس کے سامنے آئیں گے تو وہ لرز جائیں گے، اتنا روب ہوگا، یہ ایمانی طاقت ہے۔ لیکن ابھی ان کے ایمان اتنے پختہ نہیں ہوئے، تو کم از کم 2 کافروں کے لیے تو یہ ضرور ہی کافی ہوں گے، تو لہٰذا 2 کافروں کے دلوں میں تو یہ روب ڈال سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو آمادہ کریں، ان کو سمجھائیں کہ میدان جنگ میں ہی موت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ موت سے بہت گھبراتے تھے منافقین، تو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پیغام دینا ہوتا ہے نا، سانجھا، تو اللہ فرما رہے ہیں ان کو بس آپ کہہ دیں، تو باقی اس کے بعد اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ ان کے یہ طریقہ میرا ہے کہ تمہارا روب ان کے دلوں میں ڈالے رکھوں گا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ ربا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ پہلا کام یہ تھا کہ جب میدان میں آنا ہے تو تمہارا مقصد ہو کہ ہم نے آج دشمنوں کو کچل کر رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے غزوہ بدر میں، تو چاہیے تو یہ تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پیچھا کرتے اور ان کو کچل ڈالنے کا جذبہ رکھتے، لیکن یہ جو ہی انہوں نے میدان چھوڑا تو یہ مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا کرنے لگ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اور پھر انہوں نے تو دیکھا تھا کہ یہ وہ لوگ ہمیں مکہ میں ستاتے رہے ہیں، تو ہر ایک نے اپنے کوشش کی کہ ان کو جلدی سے قیدی بنا کے لے چلیں اور ان سے گل کے بدلے لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، پہلا مقصد تمہارا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم دشمنوں کو کچل ڈالیں۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا لکھنا، اللہ کا حکم پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی سزا میں تم کو بڑی سزا دی جاتی اس کے بدلے میں۔ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا اپنے صحابہ سے کہ اب کیا کریں، یہ قیدی تو بنا لیے، آپ نے پکڑ پکڑ کے لے آئے ہیں، تو ہیں یہ سارے اپنے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو فوراً ایک لائن میں کر کے قتل کر دیا جائے، ان کی گردنیں جو ہیں ان کے جسم سے اڑا دی جائے۔ تو اسی طرح دوسرے نے، تیسرے نے بڑھ کر، ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے وہ فیصلہ سنایا، مشورہ دیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے حوصلے والے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے قبیلے کے لوگ ہی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، تو ابھی ہم ان سے فدیہ لے کے تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ صلی اللہ یہ مشورہ اللہ کو بہت اچھا لگا، اور اللہ نے یہی آیات نازل کر دی کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ اگر قیدی بن کے کافر آ جائیں تو وہ اگلے پچھلے جو ہے وہ بدلے لیتے ہوئے ان کی گردنیں اڑا دے، نہیں۔ ان سے سنو جو اتنے سخت فیصلے دے رہے ہیں، کہ یہ بھی تو پہلے ان کی بھی تو حالت ایسی تھی نا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طاقت بنا دیا، اور آج اتنا ان کو اخلاص اور اتنا جذبے دیے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے حال پہ بھی رحم اللہ تعالیٰ فرما دے، اور یہ بھی اسلام قبول کر لے اور اسلام کی طاقت بن جائے۔ تو لہٰذا تم مومنوں کو یہ زیبا نہیں ہے کہ تم دنیا کے مال کے لیے، مال کی غرض سے ایک قدم بھی بڑھاؤ یا ایک لفظ بھی بولو، یہ قطعی طور پہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تمہارا مقصد صرف آخرت ہونا چاہیے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھا رہے تھے، لولا کتاب من اللہ سابق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ تو یہ کہہ کے کہ کیوں، اگر اللہ کا یہ فیصلہ پہلے لکھا نہ ہو چکا، یعنی کہ میں فیصلہ کر نہ چکا ہوتا، تو لہٰذا ان کو، یعنی کہ سب کو، یعنی کہ بہت سخت سزا مل چکی ہوتی، جو اتنا طرح کے جو مشورے دے رہے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب جو کچھ ان کافروں سے تمہیں ملتا ہے، پھر اتنی بھاری رقم ان قیدیوں سے فدیے کے طور پر لی، تو یہاں تک کہ آپ کے چچا بھی تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، اور انہوں نے کہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو پتہ ہے میں اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن دل سے، لیکن ابھی ظاہر نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں دل کی بات نہیں چلے گی، یہاں پہ ظاہری معاملہ ہوگا، تو جو تم سے یہ فدیہ مانگتے ہیں تمہیں دینا ہوگا۔ تو اتنا بھاری فدیہ یعنی کہ دیا، بھاری رقم دی، تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو پھر آ رہی تھی نا، تو آپ نے دل میں بات رکھی، لیکن حوصلہ دیا کہ اللہ تمہارے اس تکلیف کے بدلے میں تمہیں بہت زیادہ دے گا، آپ فکر نہ کرو۔ تو لیکن ابھی جو آپ سے یہ مانگ رہے ہیں ان کو دو۔ تو یہ بات یہاں پہ ہو رہی تھی، یا ایھا النبی کل من فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ کہ اگر، یعنی پھر اس کے بعد بہت سارا مال جو ہے ان کے ہاتھ لگا، اور وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کے سین میں رکھ دو، تو بلایا ان کو، یہاں تک کہ حضرت عباس بھی آئے، حضرت علی بھی آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے کئی قیدیوں کا فدیہ دے کے تو ان کو چھڑایا تھا، کیونکہ سارے رشتہ دار ہی جو تھے۔ تو آپ نے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جتنا جتنا تم لے سکتے ہو لے لو، اے چچا عباس آپ بھی جتنا اٹھا سکتے ہو۔ یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کپڑا پھیلا کے تو اس کے اندر وہ مال بھرنا شروع کر دیا، جو سونے کی صورت میں تھا، جو درہموں کی صورت میں تھا، جو قیمتی چیزیں تھیں، تو اتنی گٹھڑی بنا لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرمایا کہ ذرا مجھے اٹھوا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مسکرائے اور فرمایا چچا جان آپ سے جتنا اٹھ سکتا ہے اتنا اٹھا لینا، تو پھر آپ نے مدد کی۔ تو گویا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی اللہ نے مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حوصلے کے طور پہ فرمایا تھا کہ آپ نے اتنا اتنا فدیہ دیا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ دے گا۔ تو اللہ نے آج کر دیا، یعنی اس سے بھی بہتر دے گا۔
خیری یوتیکم خیر مما اخذ منکم، یعنی جو تم دے چکے ہو، جو تم سے فدیے کے طور پہ لیا جا چکا ہے، تو اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر دے گا اور پھر تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ۔ جن لوگوں نے یعنی اگر وہ چاہیں کہ آپ سے خیانت کریں تو تحقیق انہوں نے خیانت کی اللہ سے، یعنی کہ مال غنیمت میں سے تھوڑی سی چیز بھی کسی نے پیچھے نہیں رکھنی، جیسا کہ آپ کو پیچھے بتایا گیا کہ 3 دفعہ اعلان ہوتا تھا، پھر اس کے بعد کوئی چیز اگر رہ جاتی تو اسی طرح ایک آدمی آیا اور وہ بالوں سے بنی ہوئی رسی وہ مال غنیمت کی تھی تو وہ نہیں لے کے آیا اس وقت جب کہ جمع ہو رہا تھا مال، تو اب لے کے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو نے 3 دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، تو نے سنا نہیں؟ اس نے کہا جی سنا تھا۔ تو فرمایا لے جاؤ اس کو، اب تم قیامت کے دن اس کو لے کے آنا۔ تو اللہ کو خیانت قطعی طور پہ بھی پسند نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، نصارہ، اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں گئے، تو ان سے تمہاری کوئی دوستی، کوئی ولایت کا حق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ یہ آخری فیصلہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تمہارے لیے گھر بار کو چھوڑے تو میں سمجھوں گا کہ یہ میرے اسلام کے لیے مخلص ہیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے۔ یہ جو شہروں کے اندر جو جزیہ لے کے وہاں پہ رہنے والی بات آپ کو بھی بتائی، تو ان سے معاہدہ تھا نا، تو وہ معاہدہ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو تم ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، ان پر جیسا کہ کوئی حملہ کر دے، جیسا کہ آپ نے معاہدے میں فرمایا کہ کوئی اگر دشمن پارٹی آپ پر حملہ کرے گی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، یعنی یہ صرف بات ان لوگوں کے لیے ہے جن سے آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ تو یہ حق کو باطل کے سامنے آنا ہی ہوگا اور پھر باطل کو مٹنا ہوگا اور حق غالب ہونا ہوگا، تاکہ حق والوں کو یقین ہو جائے کہ حق ہی غالب رہے گا، تاکہ حق کا ساتھ دیتے ہوئے وہ تھر تھرائے نہ، اور پھر باطل کو بھی یہ یقین ہو جائے کہ ہم چاہے زیادہ ہوں گے تب بھی ہم حق کے نیچے، حق کے زیر، حق کے سامنے ذلیل ہو کر رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، یعنی کہ مہاجرین اور نصارہ۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر رہے اور بہترین رزق ہے اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، یعنی بعد میں جو آئے ہیں ہجرت کر کے وہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی جو حقیقی رشتہ دار، خونی رشتہ دار ہیں ان کا حق اور ہے، وراثت میں بھی وہ یعنی کہ حقدار ہے، لہذا جو وراثت ہوگی وہ رشتہ داری کی بنا پہ تقسیم ہوگی، تو وہ ایمان کے رشتے کی بنا پہ تقسیم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب دوسری صورت شروع کرتے ہیں۔ تو اس صورت کا نام ہے توبہ۔ اس میں کچھ ایسے تھے جو مخلص مسلمان تھے، بہت سارے منافقوں نے بھی غلطی کی لیکن اس میں مخلص مسلمان بھی تھے، مومن تھے، تو ان کے
یہ جو غلطی تھی یہ اللہ کو اچھی نہ لگی کہ میرے مومن بندے ہو کے بھی اس طرح کی سستی کریں۔ وہ غلطی انہوں نے ارادتاً نہیں کی تھی، سستی کی بنا پہ ہوئی تھی، تو اللہ نے ان کو تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کی، جس کے جو اس میں ہم پڑھیں گے۔ تو پھر انہوں نے جب توبہ کر لی تو پھر اللہ نے ان سے راضی ہو گئے اور ان کو پھر مومنین کے ساتھ شامل کر لیا۔ تو یہ بات ساری اس میں آئے گی، اس لیے اس توبہ کے قبول ہونے کی بات اس میں ہو رہی ہے، تو اس صورت کا نام توبہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ صورت توبہ الگ نہیں ہے، یہ پچھلی صورت کا حصہ ہی ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو صورت نئی ہو، نیا مضمون ہو، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ تو گویا ایک یہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھا گیا۔ تو یہ کیوں نہیں پڑھا گیا کہ یہ پچھلی صورت کا ہی حصہ ہے، ایک ہی مضمون ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اعلان ہے، اعلان بھی برات کا، بیزاری کا اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، پھر جان رکھنا کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو اعلان ہے، یہ کون سا اعلان بتا رہے ہیں کہ یہ رکوع نمبر 5 کے آخر تک 6 ہجری میں اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حج کے لیے روانہ کیا تھا 10 ہجری میں۔ تو ان کے پیچھے جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ حاجیوں کو پورے یعنی مجمع حج میں انہیں یہ پڑھ کر سنا دیں، اور پھر جو ہے تاکہ ان کو یقین ہو جائے۔ اور وہ اعلان کیا تھا کہ 4 باتوں کا اعلان خصوصاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا کہ ان کو بتا دیں کہ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔ نمبر 3، بیت اللہ کے گرد برہنہ ننگے ہو کر طواف کرنا ممنوع ہے۔ نمبر 4، جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جن سے معاہدہ ٹوٹا نہیں، ابھی یعنی عہد کو توڑنے کے مرتکب نہیں ہوئے وہ لوگ، ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان مجمع حج میں آ کر 10 ذوالحجہ کو کیا، کیونکہ اس سے پہلے 8 میں تو حج مکہ فتح ہو چکا تھا، تو آپ چاہتے تو تب بھی آپ دوسرے سال یہ حج کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی طور پہ یہ پلیدگیاں آنکھوں کو بہاتی نہیں تھیں کہ میں اپنی آنکھوں سے جا کے یہ سارے شرعی حدود جو ہیں ان کو میں ٹوٹتا ہوا دیکھوں، تو لہٰذا پہلے ماحول کو پاکیزہ بنایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری اور پہلا حج پھر آپ نے فرمایا۔ اور اس سے پہلے آپ نے جو ہے وہ باقی لوگ بھی بہت ہی بے چین تھے، کیونکہ اتنا پیریڈ گزر چکا تھا، وہ ابھی اپنوں کو ملے بھی نہیں تھے، تو ان کو اپنوں سے ملنے کا بھی شوق تھا، اور یہ تھا کہ ہم نے بیت اللہ کی زیارت اتنی دیر سے نہیں کی، تو یہ بھی بہت اداسی تھی۔ تو اس لیے اللہ نے ان سب کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیج دیا اور فرمایا کہ اس دفعہ اعلان بھی کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کی تختی کو اللہ نے پڑھ لیا کہ میرا محمد یہ چاہتا ہے، تو گویا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرا گھر شرک کی پلیدگیوں سے پاک ہو اور تمام علائشوں سے پاک ہو، تو لہٰذا اللہ نے یہ حکم بھی بھیج دیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کے یہ اعلان واضح طور پہ سنا دیا۔ تو یہ تھا وہ اعلان
جس کا شروع صورت میں بتا دیا گیا کہ ان مشرکوں کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، بس تم لوگ یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے جو مدت ہے معاہدے کی وہ کیا ہے، 4 مہینے۔ ان سے بھی کہہ دیں کہ جن سے ہمارے وعدے ہیں تو لہذا ان کے لیے بھی اب مدت جو ہے وہ 4 مہینوں کی ہے۔ ان 4 مہینوں کے بعد اگر انہوں نے کسی کافر پارٹی کا ساتھ دیا تو ہم ان سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں رہے گا۔ تو یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ 4 مہینے چال پھر لے، پھر اس کے بعد ان کی مدت ختم ہو جائے گی۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یہ جو اعلان فرمایا یہ آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ہاں، ان مشرکین یعنی ان کے علاوہ ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے معاہدوں کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقی ہی کو پسند کرتا ہے۔ تو متفع 4 ماہ میں حرمت والے مہینے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پس جب حرام مہینے یعنی حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، 4 گزر جائیں، تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں آپ چھوڑ دو۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر آپ کے پاس آنا چاہے تو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پہ پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، ان کو سمجھ آ جائے گی تو پھر یہ بھی دل کی پختگی کے ساتھ، دل کی محبت کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیں گے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے جن لوگوں نے یعنی کہ ان لوگوں کے علاوہ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقی کو پسند کرتا ہے، مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں گے نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یہ آپ نے پہچان کرنی ہے کہ جنہوں نے آپ سے معاہدے توڑ دیے تو آپ نے ان پر اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ جب انہوں نے ایک دفعہ معاہدے کو توڑ دیا ہے تو گویا آئندہ بھی وہ معاہدے کو توڑیں گے اور ان کو کسی قرابت داری کا یا کسی معاہدے کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، تو ایسے لوگوں کو چھوٹ نہیں دینی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ فاسق ہے۔ فاسق جو ہے ساری حدیں توڑ دیتے ہیں، یہی تو ان کی خاصیت ہے کہ فاسق کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کا اتنا باغی انسان، اتنا نافرمان اور باغی ہو کہ جو ساری حدوں کو توڑ دے تو وہ فاسق ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ کو فاسق ہونا پسند نہیں ہے، تو آپ ان کو سمجھ لو کہ یہ فاسق ہے اور ان کے ساتھ آپ نے کوئی معاہدہ کے لیے مزید مدت ان کو نہیں دینی۔ تو کیونکہ ان کی یہ ہے کہ یہ دل کی غلاظت ہے، دل کی کدورت ہے کہ جب ان کو موقع ملے گا وہ آپ پر قابو پائیں گے اور ساری حدوں کو توڑ دیں گے۔ تو لہذا آپ کیا کریں، اشتروا بآیت اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اللہ کی
جو آیات ہیں ان کو بھی بیچا ہے۔ یہ وہی یہودی اور عیسائی ان میں سے جو پچھلی خصلت ان کے اندر تھی تو آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو یہ پیسہ صرف کماتے ہی اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے اور حق کے سامنے روڑا اٹکائیں۔ تو یہ روڑے اٹکانے کے لیے، بریکیں دینے کے لیے ہی تو یہ ساری ان کی کمائی ہے، اور اللہ نے ان کی کمائی کو اسی طرح ہی غارت کرنا ہے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے، کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی وعدے کا، عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہی میں آپ کو حکم دوں گا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملہ کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ بعد آ جائیں گے۔ یوں ان کو اگر شکست دے سکتا ہے، ان کو ہرا سکتا ہے تو صرف تلوار ہرا سکتی ہے، کہ جب یہ زبان، نرمی کی زبان نہیں سمجھ سکتے، تو لہذا ان کافروں سے آپ کا اس طرح کا معاملہ ہو کہ آپ نے ان کو نرمی نہیں دینی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول، کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں، بلکہ اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دینے کا بھی ارادہ کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے تھے۔ تو یہ زیادتی کی جو ابتدا بھی اپنی طرف سے یعنی پہل کرتے رہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو بہت مہنگا پڑا۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اور اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان لڑائی ہے، جانیں پیش کی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی آپ کو ان لوگوں کے بارے میں ابھی آپ کو نہیں پتا کہ جو دل سے آپ کے لیے محبتیں رکھتے ہیں اور دل سے آپ کے لیے وہ اتنے مخلص ہیں کہ وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، کیونکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے جو آباد کرنے کا طریقہ تھا وہ تو انہوں نے اختیار نہیں کیا، تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد انہوں نے نہیں کیا، یہ برباد کرنے کے اور تباہ کرنے کے سارے منصوبے کرتے رہے۔ تو اللہ کو آباد کرنے والے وہی لوگ، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور اللہ کے سوا کسی سے بھی نہ ڈریں۔ ایسے لوگ اللہ کے گھروں کے مالک یعنی کہ خدمت گزار ہوں گے۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے؟ یعنی مشرکوں اور مکہ کے جو جاہل عرب والے تھے ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ نسل در نسل ان کے پاس چابیاں تھیں نا بیت اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے سے کام کے لیے کہ تم حاجیوں کو صرف پانی پلاتے تھے، مسجد میں مجاوری کرتے تھے، تو اس کام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی بڑی سعادت دے دیں کہ تمہیں اس کی چابیاں اور اس کا ولیت دے دے، تو اس کی ولیت جو ہے وہ صرف وہ لوگ حقدار ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔
تو اللہ پر اور روز آخرت پر اور جس نے بھی اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے۔ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہے اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ یعنی ایسے لوگ اور یہ دونوں برابر تو نہیں نہ ہو سکتے کہ وہ صرف حاجیوں کو پانی پلاتے اور مجاوری کرتے ہیں اور باقی سارے وہاں پہ انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، برہنہ ہو کے طواف کرتے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ ساری ان کی وہ حرکتیں ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہیں۔ تو گویا ایسے لوگوں کو اپنے گھر کی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ۔ تو جو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی فرما برداری بھی کریں گے اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں گے اور سمعنا واطعنا والی زندگی اختیار کر کے، تو اللہ کا بھی ان ایسے لوگوں سے وعدہ ہے کہ میں انہی کو کامیاب کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے ایسی زندگی کا سماں ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمت ان ساری باتوں کا صلہ بدلہ اللہ کے پاس بہت کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کا گھاٹا پڑ جانے کا تم کو خوف تھا کہ اگر ہم اللہ کے لیے جہاد میں جائیں گے یا اللہ کے لیے ہم ہجرت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے، تو یہ سارا ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اور وہ تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ تو جو مومن ہیں وہ تو لبیک و سعدیک سمینا و اطعنا فرماتے ہیں۔ کیسے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلی جنگ میں آپ کا بیٹا بدر میں کافروں کی طرف سے تھا، تو جب وہ اسلام لایا تو آپ نے ابا جان سے بات کر رہا ہے کہ ابا جان آپ کو یاد ہے آپ جب میدان جنگ میں میری تلوار کی زد میں تھے تو میں نے آپ کو بچا دیا، کہ اتنا مجھے آپ کا احترام تھا، میں نے آپ کو بچا دیا، مجھے آپ سے محبت تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں کہ بیٹا وہ تمہاری بات تھی، اگر میں ہوتا میری تلوار کی زد میں ہوتے تو میں تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑتا، تمہاری گردن قلم کر دیتا، کیونکہ میرا رب مجھے یہی حکم دیتا ہے کہ جب میرے لیے قدم اٹھا لیا ہے تو اس میں تمہاری کوئی رشتہ داری یا کوئی دوستی جو ہے وہ اس کا کوئی لحاظ نہیں تم نے رکھنا، کہ میں سب سے میری محبت سب پر غالب ہو۔ تو لہٰذا ہم نے محبت اللہ کی کو ہی غالب کرنا تھا، تو اس وقت مجھے تیری محبت جو ہے وہ میری تلوار کو روک نہیں سکتی تھی۔ یہ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میرے دین کے ستون ہیں۔ اللہ ہمیں بھی دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر بہت سی گھڑیوں میں تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا بڑا ہی تمہیں غرور تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت، یہ سکینیت جو ہے یہ کیا ہے؟ سکینت اپنے رسول پر
اور مومنین پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ وقت یاد دلا رہے ہیں کہ غزوہ حنین جب 8 ہجری شوال میں ہوا تو اس وقت مسلمانوں کی کافی تعداد تھی، 12-13 ہزار تھے۔ تو جب یہ میدان میں اترے اور مسلمان بھی ان کے ساتھ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بھی، لیکن جب انہوں نے کافروں کو دیکھا تو یہ میدان چھوڑ کے تھوڑا سا لڑے اور پھر میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہے وہ جاں باز اپنی جو جانیں ہیں وہ اپنی مٹھیوں میں لے کے تو حاضر ہو گئے، تو اور اس قدر ثابت قدمی کا نتیجہ دکھایا، ثابت قدمی کا ثبوت دیا کہ نتیجہ سامنے فتح کی صورت میں آ گیا۔ کیونکہ فتح یعنی یہ کرنا تھا، اگر یہ نہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اللہ اور اللہ اپنے حبیب اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں جو تھوڑے سے تھے یہ کر کے باقی مومنوں کی بھی لاج رکھ لی، ان کا بھی بھرم رکھ لیا، اور یہ میدان ان کو یعنی کہ اس میدان میں ان کو فتح دے دی۔ ورنہ فتح مکہ سے جو کچھ حاصل ہوا تھا اس سے تو بہت زیادہ حنین میں بھی ہمیں کھو دینا پڑتا۔ تو یعنی فتح مکہ میں تو بال بال بچ گئے تھے نا، اور طاقت ملی تھی اسلام کو۔ تو اس وقت اگر جو انہوں نے بزدلی اور تھوڑی سی سستی دکھائی تو اس کی وجہ سے تو بہت بڑا نقصان ہو جانا تھا نا۔ وہ ساری جو اپنا مکہ فتح کی صورت میں ہمیں خوشی ملی تھی وہ بھی ساری جو ہے وہ رفع ہو جانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ تو مومنین پر نازل فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، ان کے ہاتھوں سے ہم نے ان کو فتح دی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے۔ اس وقت ہم نے فرشتوں کو بھیجا، بے شک یہ تھوڑے تھے، اور یہ میرا ہمیشہ وعدہ ہے کہ جب بھی تم آؤ تو یہ میں اسی لیے تمہیں بار بار دکھا رہا ہوں کہ میرا وعدہ، میں اپنے وعدوں میں خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کرے۔ اپنے بندوں کو بچا لیا اور فتح دی، اور ان کو بتا دیا کہ تم بے شک کتنے بھی زیادہ تھے لیکن تم حق کے سامنے ٹک سکتے نہیں ہو۔ تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لہذا ان سب نے پھر اللہ سے شرمندہ ہو کے معافی مانگی، واپس آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تو وہاں ثابت قدم ہیں اور یعنی کہ قدم جمائے لڑ رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ شرمندہ ہو کے انہوں نے معافی مانگی اور واپس چلے گئے اور میدان جیت لیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی توبہ کرے گا ہم ان کے حال پہ ضرور رحم کریں گے، ان کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور آئندہ بھی ہم ان پر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم حکیم ہے۔ آج دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا اس آیت مبارکہ میں کتنی بڑی بات فرمائی کہ تمہیں یہ ہے کہ اگر ہم ان سے ناطہ ٹوٹ گیا تو لہٰذا ہم تو کیونکہ یہ دولت مند ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ ابھی تک اپنے قدموں پر بوجھ نہیں وہ ڈال سکے، اپنی ریاست نہیں بنا سکے، تو لہٰذا تمہیں یہ تنگ دستی کا خوف جو ہے شیطان جو دلاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ دل میں لاؤ۔ میرے اوپر بھروسہ رکھنے والے، ان کو جب اتنا پختہ یقین ہوتا ہے تو میں ان کو غنی کر دیتا ہوں اپنے وسیع خزانوں سے۔ تو کبھی بھی اس طرح کی گھٹیا سوچ نہیں سوچنی چاہیے، جس طرح کہ آج کل ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر فرانسیسیوں سے اس کو سفیر کو واپس بھیجا ہے تو اگر میں مطلب اس کے کہنے پہ نکال دیتا تو ہمارا کیا بنتا، اور پھر تجارت نہ ہوتی، ہماری معیشت ڈاؤن ہو جاتی، وہاں پہ جو اتنے مسلمان رہ رہے ہیں ان کا کیا بنتا۔ یہ سب ساری سوچ تیری نہیں ہے، تو ایک گھٹیا وہ کیڑا ہے رینگتا ہوا اس زمین کا کہ جو رب چاہے تو ایک لمحے میں ایک سانس بھی تجھے نہ لینے دے اور تمہیں ملیا میٹ کر کے رکھ دے۔ ایسی ہی گھٹیا سوچ رکھنے والے اے کلمہ پڑھنے والے، اے انسان تو دیکھ
تجھے دینے والے کیا ہر دور میں وہ رہے ہیں؟ ان کے ساتھ تمہارے معاملات تجارتی ضرور ہیں، لیکن فائدہ کون دیتا ہے تمہیں؟ نفع کون دیتا ہے؟ اور یہ وسیلے کون بناتا ہے؟ وہ صرف رب کائنات ہے۔ اگر وہ اس راستے سے بند کرے گا تو کئی راستے تمہارے لیے کھول سکتا ہے۔ یہ پختہ یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بہت افسوس ہے کہ اتنے سالوں میں ہمیں اس ارض مقدسہ کو مخلص انسان نہیں ملا، لہٰذا ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا حاکم جو صالح نیک مومن حکمران ہو وہ ہمیں نصیب فرمائے، تاکہ یہ پاک دھرتی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ یہ بھی ایک اسلامی ریاست بن گئی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور جھوٹ اور چھوٹے بن کر رہیں، یعنی چھوٹے بن کر رہنا تمہاری اطاعت میں رہیں، تمہاری قیادت میں رہیں، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم اکڑ فوں، ہماری اکڑیں ساری طاقتیں توڑنے والی ہستی ہمارے اوپر موجود ہے رب کی صورت میں، وہی ہمارا رب، وہی ہمارا خالق اور وہی قادر و مطلق۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ خدا کی مار ان پر، لعنت ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں جب میرا قرآن ان کے پاس موجود ہے۔ وما امروا، اور ان کے پاس بھی تو ہم نے تورات اور زبور انجیل میں ساری چیزیں وضاحت کر دی تھی، تو آج جب کہ ان کے پاس قرآن بھی موجود ہے تو تب تو ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے جس طرح کی وہ یہودی اور عیسائی کرتے تھے، اور انہوں نے جھوٹے معبود ان کو بنا لیا تھا۔ تو ہمیں یہ زیبا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی جھوٹے معبود کو کھڑا کریں، اور اس طرح سے اللہ اپنی جو ہے وہ فرماتے ہیں اب میری نقدری ہے، تم نے اپنے رب کو کا حق ادا کیا ہی نہیں اس طرح جس طرح کے حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، اللہ فرما رہے ہیں کہ بس میری طرف سے تو ایک ہی فیصلہ ہے کہ میں ایک وحدہ لا شریک عبادت کے لائق ہوں، لہٰذا ان ساری باتوں سے وہ پاک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے، لہٰذا یہ سارے شرکیہ عمل ہیں ان کو چھوڑ دو، وگرنہ یہ شرک کرنے والے، یہ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنانے والے، مسیح کو اللہ کا بیٹا اور پھر خدا ماننے والے، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ کس قدر پلید ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پلید لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اپنے منہ کے اپنے پھونکوں سے وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں گے؟ نہیں، یہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا نور پورا ہو کر رہے گا۔ یہ کافر لوگ جو ہیں چاہے کتنا ہی ناپسند کریں، اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا فیصلہ ہے کہ یہ نور، یہ قرآن کی تعلیمات، اور پھر آپ نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی تاریخ آپ کو بتاتی ہے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں اسلام کا بول بالا ہوا تھا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ ذات کبریا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری مکمل طور پہ تمام جو جھوٹے مذاہب ہیں ان سب پر اس کو غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اپنی اپنی مرضی کے انہوں نے مذاہب بنائے ہوئے ہیں، میں نصاری اور تم جو ہے وہ یہودی، اور فلاں صابی، فلاں مشرکین عرب، فلاں فلاں، یعنی کہ کوئی مشرک اور کوئی کچھ بنا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان سب پر یعنی کہ جھوٹے مذاہب جو ہیں ان سب پر میرا اصل دین جو ہے دین حق یہ غالب
ہو کر رہے گا، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات نہ اچھی لگے۔ میں نے ان کی اچھائی کو تو نہیں دیکھنا کو ان کو اچھی لگ رہی ہے، میں نے اس دھرتی کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس پر میرا نظام چلے۔ تو امت مسلمہ کی یہ اہم ذمہ داری ہے، اللہ ہمیں ہمارے لیے یہ ذمہ داری آسان فرمائے کہ ہم نے اقامت دین کی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون، اے ایمان والو، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اس چیز کو پسند نہیں کرتے، لیکن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں۔ یہ ان کے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے ان کے مذاہب کو، ان کے دینوں کو ہم نے غالب نہیں ہونے دینا۔ تو ان کے جو فعل ہو رہے ہیں دین، یہ سارے مٹ رہے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے کہ وہ ان سے پیسہ بٹورتے ہیں باطل طریقوں سے، اور پھر اس کو کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی اسی پیسے کو پھر اللہ کے راستے میں یعنی ان ایمان والوں کے سامنے روڑے اٹکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، یہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ پہلے عیسائی تھا، اس اسلام قبول کر لیا، تو پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ آپ ان کے بارے میں جو آپ یہ کہتے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے، کہ ان لوگوں نے آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم ان کا اس لیے کہہ رہے ہیں، تمہارے علماء کو یعنی کہ جو تمہارے پیشوا تھے ان کو ان کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو حق بات بتائی نہیں، کہ وہ انہوں نے آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جو ان کی مرضی کی باتیں ہوتی تھی وہ تمہیں بتاتے تھے۔ تو لہٰذا اسلام کے اندر جو باتیں ہیں وہ آپ نے سنی، تو کیا وہ دونوں آپس میں ملتی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو یہی باتیں تھیں جو تورات اور انجیل کے اندر تھیں، تو لہٰذا اس نے دل سے تسلیم بھی کر لیا۔ اور پھر ان کی عادت کیا تھی؟ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، یہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جہالت کے دور میں کیا کرتے تھے کہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو کنفیوژن میں ڈالنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے حرمت والے مہینوں کے اندر آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ تو مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اللہ نے اسی وقت لکھ دی تھی کہ یہ 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، یہ لکھ دیا تھا۔ اور یہ حرمت والے مہینے کون سے ہوتے ہیں؟ تو یہ بھی فرما دیا کہ یہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 4 مہینے ہیں۔ یہی ٹھیک قانون ہے، یہی اصل میں میرا فیصلہ ہے۔ لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقین کے ہی ساتھ ہے۔ تو یہ جو کہتے تھے انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین، آگے پیچھے کرنا، تو یہ آیات غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ تو اس وقت بھی ان چیزوں کی بہت ضرورت تھی کہ یہ اپنی مرضی کے مہینوں کو حرام کہہ لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے مہینوں کو کہہ رہتے ہیں حرمت والے اور بغیر حرمت والے۔ تو ابھی بھی یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے کفر میں۔ یہ صحیح کرو گے تو، کیونکہ کئی سال 33 سال گزر گئے تو جو حج ہے وہ اپنے اصل مہینے ذوالحجہ میں نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس ذوالحجہ کے مہینے میں پہلا حج تھا جو آپ نے کروایا، جب آپ نے اعلان بھی فرمایا تو 10 ذوالحجہ کو، 10 ہجری کو۔ تو 10 ہجری میں یہ پہلا حج تھا جو اتنی ساری یعنی سالوں کے بعد ہوا تھا۔ یہ صرف ان کی حماقتیں اور ان کی جہالت تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کی جہالتوں پہ
اور ان کوئی غلطیوں پہ، ان کی کوتاہیوں پہ ہم پکڑنے پہ آگے تو ہم سے کوئی بھی چھڑا سکتا نہیں ہے۔ یہ نسیئی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دے اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی حرام کر دے۔ تو یہ ان کی اپنی مرضی کی ساری باتیں ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس لیے یہ لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ تو یہ تم نے نہیں کرنا، بلکہ یہ جو غلطیاں کر رہے ہیں مشرکین، ان کو دیکھو اور سمجھو، اور اس طرح کی غلطیاں تم نے آئندہ نہیں کرنی، اور اس طرح کے اعمال بھی تم نے نہیں کرنے جو منکرین حق کر رہے ہیں۔ تو لہذا اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ برے اعمال ان کے لیے، ان کو خوبصورت بنا کے جو دکھائے جا رہے ہیں، تو اللہ منکرین حق کو ہدایت کبھی بھی دیا نہیں کرتا کہ وہ ان کی اپنی مرضی کے اعمال ہیں، لیکن اے مومنو تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔